السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب النکاح کی کتاب کی حدیث 832 پڑھیں گے، اور یہ کتاب النکاح میں ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنکح الایم حتی تستأمر، کہ بیوہ عورت کا نکاح نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ اس کا حکم یا اس کا مشورہ طلب نہ کیا جائے۔ ولا تنکح البکر حتی تستأذن، اور کنواری کا نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ اسے اجازت لی جائے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وکیف اذنها، کہ کنواری سے اجازت کا کیا معنی ہوا؟ قال، آپ نے فرمایا، ان تسکت، یہ کہ وہ خاموش رہے۔ متفق علیہ، اس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے۔ چنانچہ جو اہل عرب تھے ان کی بیٹیاں بالغ ہونے کے بعد بہت شرم و حیا والی ہوتی تھیں، اور ان کے معاشرے کا یہ اصول تھا کہ ان کے والدین یا بڑے جہاں چاہتے ان کا نکاح کر دیتے، بیٹیاں راضی ہوں یا نہ ہوں، ان کی رضا کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اور نہ ہی وہ بولتی تھیں۔ تو اس لیے صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے بولیں گی، کیسے اجازت دیں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی خاموشی ان کی اجازت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایم کا لفظ ہے، اور اگلی حدیث میں سیب کا لفظ آ رہا ہے۔ دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی ایسی عورت جس نے شوہر دیکھا ہوا ہو، اس کے بارے میں یہاں ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مرد اور عورت کی نکاح کے معاملے میں ان کی رضا یہ شریعت میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اور شادی بیاہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو یہ بے شک کہا ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی رضا دیکھیں، کیونکہ نکاح یہ رضا اور خوشی کے بغیر اس کا نباہ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ حکم دیا کہ اگر وہ کنواری ہے تو اس کو پوچھا جائے، اگر وہ خاموش رہے حیا کی وجہ سے تو یہ اس کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے تو پھر اس کو بول کر کہنا پڑے گا کہ وہ کہاں چاہتی ہے اور کہاں نہیں چاہتی۔ تو غور کیا جائے تو یہ عورت کا ایک بہت بڑا حق ہے اور بہت بڑا مقام ہے جو صرف اسلام نے اس کو دیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السیب احق بنفسها من ولیہا، کہ بیوہ عورت اپنے نفس کا فیصلہ کرنے کا زیادہ حق رکھتی ہے اپنے ولی کی نسبت۔ والبکر تستأمر، اور کنواری سے بھی اجازت طلب کی جائے۔ واذنها سکوتها، اور اس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور اس کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ لیس للولی مع السیب امر، کہ ولی کے لیے بیوہ عورت پر کوئی حق نہیں، یعنی کو اپنا حکم زبردستی اس پر چلائے، اس کا حق نہیں ہے۔ والیتیمۃ تستأمر، اور یتیم بچی سے بھی اجازت لی جائے گی، کیونکہ اہل عرب یتیم بچیوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم کرتے تھے، اور ان کی جائیداد ہتھیانے کے لیے جہاں چاہتے ان کا نکاح کر دیتے، اور پھر ان کی جائیداد ہتھیانے کے بعد بعض اوقات ان کو دھتکار بھی دیتے۔ تو اس لیے یہاں خاص طور پر یتیم بچی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ رواہ ابو داود والنسائی، اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور اس کو ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ولی اس کے نکاح کا ارادہ کرتا ہے لیکن عورت بچی نہیں چاہتی تو بچی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر
عورت کسی جگہ پر نکاح کرنا چاہتی ہے اور اس کا ولی اس کو روکتا ہے تو اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مجبور کرنے کا مطلب، کیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج کل لیا جا رہا ہے کہ یعنی اس کو لڑکے لڑکیاں خودکشی کی دھمکی اور اس طرح کی دھمکیاں لگاتی ہیں۔ نہیں، پہلی بات تو یہی ہے کہ بچوں کو اپنے بڑوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تجربہ کار ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کون سا کام ٹھیک ہے، کون سا رشتہ کہاں ہونا چاہیے۔ بچے چونکہ نئی سوچ والے ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ ہوتا، تو وہ بڑوں کی رائے کا احترام کریں اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو رضامند کر لیں۔ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر بچی یا بچہ کہیں چاہتے ہیں لیکن ماں باپ نہیں چاہتے تو ان کو رضامند کر لیا جائے، وہاں جبر نہیں کسی کے اوپر بھی ہو سکتا۔ تو یہاں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ اگلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوج المرأة المرأة، عورت عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، ولا تزوج المرأة نفسها، اور کوئی عورت اپنا بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، دارقطنی نے، اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ حدیث، کہ عورت کسی دوسری عورت کی ولی نہیں ہو سکتی، نہ ہی عورت اپنی ولی بن سکتی ہے کہ وہ اپنا نکاح کرے۔ تو پچھلی حدیث میں جو بات کی گئی ہے کہ ولی کو مجبور کیا جا سکتا ہے یا کہا گیا ہے کہ ولی کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس پر جبراً اپنا فیصلہ اس پر تھوپ دے، تو یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ولی کی ضرورت نہیں رہی، نہیں، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں صرف رائے لینے کی بات ہو رہی ہے کہ جو سرپرست ہیں وہ بچوں کی رائے لے لیں، بیٹے اور بیٹی کی رائے لے لیں جن کا نکاح کرنا ہے، اور ان کی رضامندی کے ساتھ نکاح ہوگا کہ جو بیوہ یا متعلقہ ہے وہ منہ سے بول کر بتا دے، جو کمواری ہے اس کی خاموشی ہاں سمجھی جائے گی۔ لیکن عورت اگر عورت کی ولی بن جاتی ہے تو یہ غلط بات ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آگے حدیث ہے نافع رضی اللہ عنہ کی کہ وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شغار سے منع کیا، شغار جس کو ہم کہتے ہیں بٹے سٹے کا نکاح۔ والشغار ان یزوج الرجل ابنتہ، شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کر کے دے ان یزوجہ الآخر ابنتہ، کہ دوسرا بھی اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دے گا، ولیس بینہما صداق، اور ان کے درمیان مہر نہ رکھا جائے۔ اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اور دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے، من وجہ آخر، ایک دوسری سند سے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان تفسیر الشغار من کلام نافع، کہ جو شغار کی جو تعریف بیان کی گئی ہے نا، یہ نافع کا اپنا کلام ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی حدیث صرف اتنی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، کہ آپ نے شغار سے منع کیا۔ یہ آگے جو شغار کی تعریف کی گئی ہے کہ شغار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ دوسرا بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس کو کر کے دے گا، یہ ان کی نافع کی اپنی تفسیر ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ جب دونوں عورتیں ایک دوسرے کا مہر قرار دیں، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نے اگر میری بیٹی کو طلاق دی تو تمہاری کو بھی ہو جائے گی، یا تم نکاح کر کے دو گے تو پھر میں نکاح کر کے دوں گا، اور دونوں کا مہر مقرر نہ کیا جائے، یہ غلط ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ جس طرح ہمارے ہاں اکثر ہو جاتا ہے کہ لڑکے کی بہن اس کی بھابھی ہوتی ہے اور اس کی بہن اس کی بھابھی بن جاتی ہے، یہ بعض دفعہ یہ رشتے اور شادیاں اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ وقفے سے بھی ہو جاتی ہیں۔ تو جب دونوں کا مہر الگ الگ رکھا گیا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی مہر اگر موجود نہ ہو تو پھر یہ مسئلہ ہے پریشانی کا اور منع کرنے کا، اور اگر مہر موجود ہے تو پھر یہ چیز نہیں ہے۔ تو لغوی لحاظ سے شغار کا معنی بھی بڑا عجیب ہے
کہ کتا جب پیشاب کرنے کے لیے اپنا پاؤں اوپر اٹھاتا ہے نا تو اس کی اس حالت کو شغار کہا جاتا ہے، یعنی ایک بری چیز کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ عورت کو عورت کا مہر قرار دے کر دونوں کا نکاح آپس میں کیا جائے۔ تو یہ نکاح کے بہترین مسائل ہیں، ان مسائل کو سمجھنا چاہیے کہ ان پر عمل کرنا اور ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ آج کل عورت کی بے لگامی کو بھی روکا جا سکے، اور بعض علاقوں میں جہاں عورت کو انتہائی مجبور رکھا گیا ہے اور اس پر جبر کیا جاتا ہے اور اس کو یعنی اس کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، ان کو بھی ایسا کرنے سے روکا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان جاریۃ بکرا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک کنواری لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فذکرت ان اباہا زوجہا وہی کاریہا، پس اس نے ذکر کیا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے اور وہ اس شخص کو ناپسند کرتی ہے۔ فخیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے اور ابو داود نے اور ابن ماجہ نے، اور اس حدیث کو مرسل ہونے کی بنا پر معلول قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے ارسال میں یہ علت درست نہیں ہے، کیونکہ خود مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں کسی قسم کا طعن نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ باپ اگرچہ ولی ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ بیٹی سے مشورہ کیے بغیر بھی اس کا نکاح کر سکتا ہے، لیکن شرعاً اگر وہ نکاح کر دیتا ہے اور لڑکی اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تو وہ نکاح فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا خود بخود۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ باپ کو چاہیے، یعنی جو بھی ولی ہے، باپ ہے یا کوئی بھی ولی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بچی سے، اگر وہ کنواری ہے تو پھر بھی اجازت لے، اگر بیوہ ہے تو پھر تو اس کو منہ سے بول کر کہنا پڑے گا کہ کریں یا نہ کریں۔ تو یہ اسلام کا دیا ہوا عورت کے لیے ایک بہترین حق ہے، اور جو بچیوں کے اولیاء ہیں، یعنی اس کے ماں باپ ہوں یا کچھ اور ہوں، کوئی اور ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا لحاظ رکھیں۔ وعن الحسن، سیدنا حسن سے روایت ہے جو سمرہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حسن رضی اللہ عنہ سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا ایما امرأۃ زوجہا ولیان فہی للاول منہما، جس عورت کا نکاح دو ولی کر دیں تو یہ خاتون پہلے شوہر کے پاس جائے گی۔ اسے رواہ احمد والاربع، اربعہ نے اور احمد نے روایت کیا ہے، وحسنہ ترمذی، اور ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ یعنی اس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر ایک خاتون کے دو ولی ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ عورت ایک شوہر سے طلاق لے لیتی ہے اور ایک بچی ہے اس کی، وہ جا کر دوسرے شوہر سے نکاح کر لیتی ہے، تو ایسی صورت میں پہلا جو اس کا حقیقی باپ ہے وہ بھی اس کا ولی ہے، اور جو بعد میں اس کا باپ بنا ہے اس کی ماں کے نکاح کی وجہ سے وہ بھی اس کا ولی ہے۔ یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بچی کو لے کر اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھی ہو، تو پھر اس وقت اس کے وہاں جو بھی مرد ہے، مثلا اس کا نانا یا کوئی بھی، وہ بھی ولی ہے، اور جو اس کا باپ ہے حقیقی وہ بھی ولی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر دونوں ولی دو مختلف آدمیوں سے مختلف اوقات میں نکاح کر دیں تو وہ بچی پہلے نکاح میں جائے گی، یعنی جس کے ساتھ پہلے نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ رخصت کی جائے گی، اس کی بیوی بنے گی۔ اور اگر دونوں بیک وقت کریں نکاح تو دونوں نکاح باطل ہوں گے، یعنی ایک ہی وقت میں اگر دو آدمیوں سے نکاح کر دیا جائے اکٹھا تو دونوں نکاح باطل ہیں، اور اگر یکے بعد دیگرے دو نکاح کیے جائیں تو بچی کو پہلے نکاح والے شوہر کے پاس رخصت کیا جائے گا اور دوسرا نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا۔
وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما عبد تزوج بغیر اذن موالیہ و اہلہ فہو عاہر، کہ جو کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے۔ موالی اس لیے کہا ہے کہ بعض اوقات ایک غلام کے دو چار اکٹھے یعنی دو چار لوگوں نے مل کر خریدا ہوا ہوتا ہے، تو اگر وہ اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے یا اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر کرے فہو عاہر، تو وہ زانی ہے، یعنی اس کا وہ نکاح ایسے ہی قبول نہیں ہوگا جس طرح بچی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے، ابو داؤد نے اور نسائی نے اور ترمذی نے، اور اس کو صحیح کہا ہے، اور اسی طرح ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا۔ تو یعنی اس کا وہ نکاح باطل قرار دیا جائے گا، اور اس کے اگر عورت کے ساتھ تعلقات کرے گا، صحبت کرے گا، تو وہ زنا گنا جائے گا۔ تو اگر وہ غلام ہے تو اپنے مالک کی اجازت سے نکاح کرے، اور لڑکی اس کے لیے ضروری ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح کرے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجمع بین المرأۃ وعمتها، کہ نہ اکٹھا نکاح کیا جائے عورت کے ساتھ اور اس کی پھپھی کے ساتھ، یعنی ایک مرد ایک وقت میں پھپھی اور بھتیجی دونوں کو بیوی نہیں بنا سکتا۔ ولا بین المرأۃ وخالاتها، اور نہ ہی خالہ اور اس کی بھانجی کو، یعنی خالہ اور بھانجی ایک ہی وقت میں ایک شوہر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، یکے بعد دیگرے آ سکتی ہیں کہ خالہ فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی تو بھانجی سے نکاح کر لو، یا بھانجی سے نکاح کیا تھا تو وہاں طلاق ہو گئی یا فوت ہو گئی تو خالہ سے کر لو۔ اسی طرح پہلے پھپھی آ جائے یا بعد میں آ جائے اور بھتیجی پہلے آ جائے، یعنی یکے بعد دیگرے ان سے ہو سکتا ہے نکاح، تو اکٹھے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی یہ نکاح منع کیے گئے ہیں نا، اب میڈیکل سائنس ان کے اندر نقص تلاش کر رہی ہے کہ یہ واقع ہی معاشرے کے لیے صرف یہ نکاح برے نہیں ہیں کہ پھپھی اور بھتیجی اکٹھی سوکنے بن جائیں یا خالہ بھانجی بن جائے، نہیں، ایسی صورت میں بہت سی عجیب قسم کی بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شریعت نے ان سارے کاموں سے منع کیا ہے۔ تو یہ نکاح کے وہ قوانین ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، اور ان کے اوپر پابندی کرنا اور ان کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو وارث ہیں بچیوں کے، وہ بھی ان کی خواہش اور ان کے میلان کا خیال رکھیں کہ بچی کا میلان کدھر ہے۔ بعض قبیلوں کی عادت ہے کہ وہ جبراً بچیوں کے نکاح کر دیتے ہیں، تو شرعی طور پر ایسے نکاح باطل ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، اور بچیوں کو بھی یہ شریعت تاکید کرتی ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو ورثاء سمجھیں، ان کا حق سمجھیں کہ ان کی اجازت کے بغیر ایسا قدم نہ اٹھائیں۔ یہ کورٹ میں جا کر نکاح کرنا یا چھپ چھپا کر نکاح کرنے، یہ سب منع ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينکح المحرم ولا ينکح، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت احرام میں کوئی شخص خود اپنا نکاح نہ کرے، نہ کسی دوسرے کا نکاح کرے، یعنی نہ محرم اپنا نکاح کرے، نہ محرم کسی دوسرے کا نکاح پڑھائے۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس کی ایک روایت میں ہے کہ ولا یخطب، کہ وہ منگنی کا پیغام یعنی نکاح کا پیغام بھی نہ دے۔ اور ابن حبان نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ ولا یخطب علیہ، یعنی کوئی دوسرا بھی اس کو نکاح کا پیغام نہ دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نکاح یہ ایک سنت عمل ہے، لیکن احرام کی حالت میں نکاح کرنا یا
منگنی کرنا یا رشتہ طے کرنا اپنا یا کسی دوسرے کا، یہ منع ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا ہے کہ جو شخص حج کے دنوں میں حج کا ارادہ کر لے یا عام دنوں میں احرام باندھ لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو 3 چیزیں حج کے دوران منع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہی سیکس کے متعلق کوئی بھی گفتگو، رشتے کے متعلق کرنا کرانا یا بیوی کے ساتھ ایسی باتیں، اور اسی طرح فسق اور نافرمانی کرنا یہ بھی منع ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جھگڑا کرنا بھی منع ہو جاتا ہے۔ تو حالت احرام میں کوئی شخص نہ کسی کا ولی بن سکتا ہے، نہ وکیل بن سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا اپنا نکاح یا رشتہ طے ہو سکتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کہ تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وہو محرم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اور آپ حالت احرام میں تھے۔ متفق علیہ، اس پر بخاری مسلم نے اتفاق کیا ہے، اور مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں جو خود سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی گئی ہے۔ ام میمونۃ نفسہا، وہ خود روایت کرتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا وہو حلال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو آپ حلال تھے، یعنی حالت احرام سے باہر تھے۔ تو یعنی پچھلی حدیث میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ محرم ایسا کام نہ کرے، اور اس میں سیدنا ابن عباس سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا تھا تو اس وقت آپ حالت احرام میں تھے، لیکن مسلم میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خود اپنی روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ نے احرام کھول دیا تھا، اور یہی معتبر ہے، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہی یہی قابل ترجیح ہے، اس لیے کہ جب یہ نکاح کا وقت تھا تو اس وقت سیدنا ابن عباس بہت چھوٹی عمر کے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ ابن عباس کا یہ کہنا کہ آپ محرم تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حدود حرم میں تھے، یعنی حرم کی حد کے اندر تھے، خود احرام کھول دیا تھا، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے احرام کھولتے ہی نکاح کیا، تو اس کی وجہ سے یہ ایک مغالطہ سا ہو گیا کہ نکاح آپ نے احرام سے پہلے کیا ہے یا بعد میں۔ تو جو حدیث خود سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے یہی معتبر ہے کہ آپ نے احرام کھولنے کے بعد نکاح کیا۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق الشروط ان یوفى به ما استحللتم به الفروج، فرمایا کہ وہ شرط زیادہ اچھے طریقے سے پوری کر دینی چاہیے، یعنی اس شرط کا پورا کرنے کا زیادہ حق بنتا ہے جس شرط کے تحت تم عورتوں کے ساتھ صحبت کرتے ہو اور ان کو اپنے نکاح میں لانے کے بعد ان کو بیوی بناتے ہو۔ تو اس حدیث کا مطلب ایک تو یہ ہوا کہ جو شرائط نکاح کے وقت میں طے کر لی جائیں ان کو پورا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور بعض نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ یہاں شرط سے مراد مہر ہے، کہ مہر کو پورا کیا جائے، اور یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ نکاح کے وقت میں عورت مرد کے اوپر یا مرد عورت کے ساتھ ایسی شرائط طے کر سکتا ہے جو شرعی لحاظ سے ممنوع نہیں ہے، یعنی حدیث کی روح سے جو ممنوع نہ ہوں، ان کے اندر کوئی قباحت نہ پائی جاتی ہو، تو ایسی شرائط نکاح کے وقت میں کی جا سکتی ہیں، اور ان شرائط کو جن کی بنیاد پر نکاح کیا گیا ہو ان کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر اس سے مراد مہر لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہر کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس چیز کا ذکر ہے، اور حدیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی ثابت ہے، بلکہ مسلمان اور عیسائی اور یہودیوں کے نکاح میں فرق ہی یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ مسلمان مہر ادا کرتے ہیں اور یہ دونوں فرقے مہر نہیں ادا کرتے۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔